اب میں نے جو آیا مبارکہ اپنی گفتگو کو تقویت دینے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی جان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، فرمایا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو وہ بھی ہم لے آئیں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ احباب، قیامت کی ہولناک مناظر جو ہے نا، ان میں انتہائی ہولناک اور انتہائی خطرناک جو مرحلہ ہے وہ ہے جب لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، جب حساب کتاب ہوگا تو وہ مرحلہ انتہائی خطرناک اور ہولناک مرحلہ ہوگا۔ یہاں پر نہ تو کسی کے ثواب میں کمی کر کے اور نہ کسی کے گناہ میں اضافہ کر کے کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی، ہر طرح سے عدل اور انصاف ہوگا، ہر کسی کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اور اس مرحلے میں کامیابی کے لیے، میزان عمل پر پورا اترنے کے لیے، اپنے اعمال قیامت کے دن ترازو میں رکھنے کے لیے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے قبر اور حشر کے لیے تیاری کرنی ہے، کیونکہ اسی صورت میں ہم وہاں پر میزان پہ کھڑے ہو سکیں گے اگر نامہ اعمال میں کچھ ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ راوی ہیں، آپ روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ غلام ہیں، وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں، وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، تو جب وہ یہ گناہ کرتے ہیں تو میں ان کے گناہ کی پاداش میں ان کو سزا دیتا ہوں، ان کو مارتا ہوں، ان کو گالیاں دیتا ہوں۔ تو عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، ان کے اور میرے بارے میں قیامت میں میرا کیا حال ہوگا؟ کیا میں جو اپنے ملازموں کو، غلاموں کو گناہ کرنے پہ مارتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں، تو قیامت میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو تیرے غلام تیرے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، وہ تیرے ساتھ خیانت کرتے ہیں، وہ تیری نافرمانی کرتے ہیں، اس کے بدلے میں تم انہیں مارتے ہو، ان کو گالیاں دیتے ہو، فرمایا قیامت میں دونوں چیزوں کا حساب لگایا جائے گا۔ ان کے جو گناہ ہیں ایک سائڈ پہ وہ رکھے جائیں گے، جو تو ان کو سزا دیتا ہے ایک سائڈ پہ وہ سزا رکھی جائے گی۔ فرمایا اگر تیری سزا ان کے گناہوں، ان کے جرموں کے برابر ہوئی تو پھر حساب بے باک ہو جائے گا، نہ تیرا ان کے اوپر کچھ ہوگا نہ ان کا تیرے اوپر کچھ ہوگا۔ اور فرمایا اگر تیری سزا ان کے گناہوں سے کم ہوئی، ان کے جرم زیادہ ہوئے، تیری سزا کم ہوئی، تو فرمایا پھر تجھ کو ان کے اوپر برتری ملے گی، تجھے ان کے اوپر برتری ملے گی۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر تیری سزا جو تو ان کو سزا جرموں پہ دیتا ہے، اگر وہ سزا ان کے جرموں سے زیادہ ہوئی تو فرمایا پھر اس زیادتی کا تجھ سے حساب لیا جائے گا، اس زیادتی کا حساب لیا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص ایک طرف ہو کر چیخنے لگا، رونے لگا، تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ جب ہم عدل کا ترازو رکھیں گے تو پھر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں اور اپنے ان غلاموں کے درمیان میں جس چیز کو پسند کرتا ہوں وہ یہ بہتر ہے کہ میں ان سے جدائی اختیار کر لوں۔ اور عرض کرنے لگا اللہ کے رسول، آپ گواہ ہو جائیں
کہ میں نے ان کو آزاد کر دیا ہے۔ وہ شخص آخرت سے ڈرتا ہوا میزان عمل کے ان کا سامنا نہ کرتے ہوئے اس نے اپنے سارے کے سارے غلام آزاد کر دیے، اس لیے آزاد کر دیے کہ میں جو ان کو سزا دیتا ہوں ہو سکتا ہے میری سزا ان کے گناہوں سے بڑھ جائے اور پھر میں قیامت کے دن یہ زیادتی کا مجھے بدلہ دینا پڑ جائے۔ اب ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کسی بندے نے کوئی غلط سلوک کیا ہے یا ہمارے کسی ملازم نے کوئی زیادتی کی ہے، کوئی غلطی کی ہے، کوئی کام میں کوتاہی کی ہے، تو ہم جو اس کو گالیاں دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، کیا جو اس نے گناہ کیا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ تو نہیں گئے؟ ہم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر دی؟ اگر کی ہے تو پھر اس سے معافی مانگنی ہے، پھر اس سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے، کیونکہ وہ یہ دنیا کی بات ہے کہ وہ ہمارا نوکر ہے، ہم اس کے مالک ہیں، لیکن اللہ کے حضور جب قیامت کا دن ہوگا پھر قرآن پاک میں آتا ہے کہ کسی نفس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، وہ کوئی غلام ہوگا یا وہ کوئی مالک ہوگا، کوئی نوکر ہوگا یا وہ کوئی ملازم ہوگا یا کوئی مالک ہوگا، وہاں سب ایک کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ رب جبار اور قہار کے سامنے اپنی زبان درازی کرے۔